الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاں حلقہ بگوشان حسین۔ منچ پرواہ قیامت دارم، دستمو گوشے دامان حسین۔ سر من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ مشکل ہے بہت صاحب ایماں ہونا، کچھ کھیل نہیں حق پہ قرباں ہونا۔ یا مثل حسین سر قلم ہوتا ہے، امجد آسان نہیں مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار امام حسین علیہ السلام جو فرزند رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی والدہ محترمہ حضرت سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے والد گرامی حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، جن کے بڑے بھائی سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جن کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے اور جو جنتیوں کے سردار ہیں،
اور جن کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا ہے، اور سرکار نے کئی مرتبہ یہ بیان فرمایا ان سے محبت رکھو اور ان کے حق کو پہچانو۔ تو یزیدیوں نے کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر اور ان کے نانا جان کا نام لے کر یہ نہیں سوچا کہ کربلا میں ہم کس سے لڑ رہے ہیں۔ اگر یزید پلید کے ماننے والے یہ یزیدی لعینی اتنا سمجھ جاتے کہ کربلا میں شہنشاہ تسلیم و رضا کھڑے ہیں، کربلا میں چراغ آل نبی ٹھہرے ہوئے ہیں، کربلا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، کربلا میں فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ٹھہرے ہوئے ہیں، کربلا میں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے نور عین ٹھہرے ہوئے ہیں، کربلا میں امام حسن علیہ السلام کے بھائی برادر حقیقی جلوہ گر ہیں۔ اگر اتنا ہوش آ جاتا تو پھر کربلا نہیں ہوتی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقام کو تہو بالا کر دیا، نہ ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا، نہ ان کے نسب کو دیکھا، نہ ان کے خاندان کو دیکھا، اس لیے دوزخ میں چلے گئے۔ اور یہ کربلا کا میدان برپا ہوا۔ کربلا میں ایسی المناک، غمناک، ایسی تکلیف دہ شہادتیں وقوع پذیر ہوئی ہے، وہ شہادتیں کسی کی نہیں تھی، وہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کیا گلشن کربلا میں کلمہ پڑھنے والوں نے لٹا دیا۔ اس لیے ہم کلمے کی بنیاد پر کسی کو مومن یا مسلمان اس دور میں نہیں سمجھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں اگر وہ کلمہ اور نماز پڑھ رہا ہے تو کیا امام علی مقام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ آنسو بھی بہا رہا ہے؟ کیا امام حسین کا غم بھی اس کے دل میں ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے ان ایام میں ان کا ذکر کر کے اپنے گھروں میں ان کی محفل، اور جہاں ان کی محفل ہوتی ہے اس میں شریک بھی ہوتا ہے اور ان کو نذرانے عقیدت و غلامی پیش کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اس کا کلمہ پڑھنا صحیح ہے۔ ورنہ ہمارے سامنے پوری کربلا موجود ہے، 22,000 کا لشکر امام علی مقام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، جبکہ بار بار امام علی مقام حسین علیہ السلام یہ بات دہرا رہے ہیں کہ اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ امام آخری دم تک بھی ان لوگوں کو جنت میں لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ امام وہ صبر و رضا کے امام تھے، امام نانا جان کی امت کو سمجھا رہے تھے، میرے نانا تم کو جنت میں داخل کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے میں ہر مصیبت برداشت کروں گا، لیکن میں تمہیں دوزخ میں جانے نہیں دوں گا۔ ابھی بھی پہچان لو، اگر ابھی بھی مجھ پر تیر نہیں برساؤ گے تو تمہارا مقدر جنت ہوگی، لیکن وہ تو قسمت میں جہنم لکھا کر آئے تھے، وہ امام حسین کی بات نہیں سنے۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہے جو یہ جلسہ کر کے امام حسین کی غلامی کا دم بھر رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہم کو غلامان امام حسین علیہ السلام میں شامل رکھا ہے۔ اللہ ہم کو مرتے دم تک ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں رہے اور ان کی یاد ہمارے سینوں میں رہے، ان کا نام ہمارے لبوں پر رہے، کیونکہ ان کے نام لینے سے جنت مل جاتی ہے۔ وہ ہیں طبرانی اوسط میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت سے مودت رکھو، محبت رکھو، اور میری اہل بیت سے جو محبت رکھے گا 7 ایسے مشکل ہے، اس 7 مشکلوں میں
میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی اور ان مشکلوں سے تمہیں چھٹکارا دلائے گی۔ یہ حدیث آپ کو سننے میں نہیں ملتی۔ ہاں، اب آپ اتنے علماء ان کو سنے، یہ حدیث نہیں بیان کرتے۔ یہ طبرانی یاد رکھ لو، طبرانی اوسط، یہ حدیث کی مشہور و معروف کتابوں میں شامل ہے۔ اس میں یہ حدیث پاک ہے، اور یہ موقع ہے اس لیے میں آپ کو سنا دے رہا ہوں، اور میں یہ 10 جلسوں میں بھی یہ حدیث بیان نہیں کیا۔ اب آپ کا مقدر ہے، آپ یاد آ گئی، میں سنا دے رہا ہوں۔ تو حضرت اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت اور مودت رکھو۔ 7 ایسے مشکل مقامات ہیں جہاں پر میری اہل بیت کی محبت تمہاری مشکل کشائی کرے گی۔ پہلا مقام ہے نزاع کے وقت۔ اس بات سے یہاں آؤ، سنو آپ، جب نزاع کا وقت ہوگا تو اس وقت اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ تو اہل بیت کی محبت رافضیوں کے ویسا نہیں، سنیوں کے ویسا کرنا نہیں، اہل بیت کے بھی چاہنا، صحابہ کا بھی احترام کرنا۔ رافضیوں کے ساتھ ماتھے پیٹ لے کے، اپنے جو ہے کہ لال ڈوریاں ڈال لے کے، یوں کر لے کے، لنگے سر لنگے پیر پھر رہے ہیں، اور کیا وہ تو ہمارے کو محبت ہے۔ تو یہ رافضیوں کی محبت کام نہیں آتی۔ صحابہ کی محبت کے ساتھ اہل بیت کی محبت ہو تو وہ محبت کام آتی۔ تو یہ 7 مقام میں پہلا مقام کیا ہے؟ نزاع کے وقت۔ دوسرا مقام ہے خبر میں، خبر میں کی جو ہولناکیاں پریشانیاں، اس میں کام آئیں گی۔ اور تیسرا وقت ہے جب خبر سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت اہل بیت کی محبت اس مشکل میں تمہاری مشکل کشائی کرے گی، مدد کرے گی۔ اور پھر چوتھا وقت وہ ہے کہ جب تمہارے ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں۔ پھر 5واں وقت ہے کہ جب تم سے حساب لیا جائے گا۔ پھر چوتھا اور 6واں وقت وہ ہے کہ جب تم پلسرات سے گزرو گے۔ اور 7واں وقت ہے کہ جب وہ ہولناکیاں پریشانیاں قیامت کی ہوگی، اس میں تم محفوظ رہے گے۔ تو یہ 7 ایسے مشکل مقامات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ تو یہ 7 مقامات کی مشکلات تمہارے کو کچھ نہیں بگاڑے گی، وہاں سے آسانی سے گزر جاؤ۔ میزان پر وہ جو مشکل پلسرات سے، میزان پر میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ کتنا مشکل وقت ہے، اعمال تو لے جا رہے ہیں، کم ہے زیادہ ہے، مگر اہل بیت کی محبت ہوگی تو پڑھلا ہمارے اعمال کا بھاری ہو جائے گا۔ مگر سچی محبت ہونا، ادھر یزیدیوں سے بھی مل رہے ہیں، ادھر کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بولنے والوں سے بھی مل رہے ہیں، ادھر رافضیوں کرنے بھی جا رہے ہیں، ادھر علموں کو بھی ڈھٹیاں بند رہے ہیں، ادھر جو ہے نا حضرت علی کو بول رہے ہیں کہ حضرت علی کا حق تھا، ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں مان رہے، حضرت عمر کو نہیں مان رہے، حضرت عثمان غنی کو نہیں مان رہے ہیں، اور ادھر بول رہے ہیں کہ ہمارا اور علی کا معاملہ ہے۔ تو علی کا معاملہ تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر حضرت عثمان کے ساتھ ہے۔ حضرت علی جو مانتے ہیں، حضرت علی نے جو کہا ہے اس پر جو عمل کرے گا اس کو یہ 7 وقت میں محبت اہل بیت کام آئے گی۔ سمجھے؟ اس لیے اہل بیت کی محبت کا چرچا کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ اکرام نے اہل بیت سے محبت کر کے بتایا۔ یہ وقت حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور عظیم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے ہیں، پیچھے مولا علی مقتدی ہے،
حضرت صدیق ہیں برحق امام. میرے مولا جب مقتدی جب میرا مولا ہو گیا تو امامت کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اقتداء میں ہیں. عصر کی نماز ہوئی, دونوں مولا علی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے. امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے. امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے مسجد کے باہر. جب وہ کھیل رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا حضرت علی کے سامنے, اور کیا بولے, اے حسن مجتبی آپ رسول پاک کے مشابہ ہیں, علی کے مشابہ نہیں ہیں. خوشی کا اظہار کیے اور وہ سنت ادا کیے کہ حضرت حسن امام حسن کو جیسا سرکار دو عالم کندھوں پہ اٹھا کے سواری کرتے تھے, سیدنا صدیق اکبر نے وہ سنت ادا کی. اب بتاؤ سنتوں پہ عمل کرنے والا کون؟ کون؟ سنتوں پہ ابوبکر صدیق نے عمل کیا. امام حسن کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور کہنے لگے اے حسن مجتبی آپ تو رسول اللہ کے مشابہ ہیں, علی کے مشابہ نہیں ہیں. حضرت علی دیکھ کے مسکرانے لگے. یہ محبت تھی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام. اس لیے جنگ کربلا میں کوئی صحابی نہیں تھے, اور جنگ کربلا میں جو خونی واقعات, جو المناک حادثات, جو دردناک تکلیف دہ واقعات ہوئے ہیں, وہ سن کر سنگ دل سے سنگ دل فولادی قلب رکھنے والا کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتا. امام حسین علیہ السلام کا گھوڑے سے زمین پہ تشریف لانا, زخموں سے چور ہو کر پھر یہ قولی کا امام حسین علیہ السلام کے سینے اتھر پر بیٹھ کر خنجر چلانا, اتنی تکلیف دہ بات ہے. یہ منظر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں, حضرت زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں, حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں, حضرت رباب سلام اللہ دیکھ رہے ہیں, چھوٹی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں. تو ان پر کیا تکلیف گزری ہے, کبھی پڑھ کر اپنے طاری کر لینا, اس کے بعد محرم میں شادی کرنا. محرم میں شادی کر کے تم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم شریعت پہ عمل کرتے ہیں, ہم غم نہیں منانا بتانا چاہ رہے ہیں. ارے ان کا تو غم منانا ہے. سنو کھلے آنکھوں سے اور کھلے کانوں سے سنو, ان کا تو غم منانا ہے. بولو کیا گزری ہوگی حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر. بھائی تڑپتا ہوا بھائی کے سینے پر سرا ہوئے, یہی نہیں ہوا, تمام شہدائے کربلا کے سروں کو جدا کر کے نیزوں پہ چڑھائے گئے ہیں. کیا تکلیف ہے سوچو. بدبختوں محرم میں شادی کرتے, کیا محبت ہے تمہاری؟ کیا تم نعت پڑھتے؟ کیا تم سلام پڑھتے؟ تم کچھ نہیں کریں, صرف امام حسین سے سچی محبت رکھیں گے تو تم کو جنت مل جائے گی. کتنا تکلیف دہ واقعہ یہ حضرت زینب سے پوچھو, جن کی آنکھوں میں آنسو لا دیے, جو تڑپ گئے, جن کے لختے جگر تڑپتے ہوئے خون میں لت پت ہیں. حضرت عباس علم بردار, عباس باوفا, عباس سخا, کربلا کے میدان میں بھائی حضرت حسین کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, ایک ہاتھ ایک طرف ہے, ایک ہاتھ ایک طرف ہے, ایک جسم پہ چھنی ہے, تیروں سے لاش پڑی ہوئی ہے, سر کو کاٹ دیا گیا ہے. بولو یہ منظر کوئی دیکھا ہے ایسا؟ یہ منظر امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا ہے. اس لیے عمر بھر امام زین العابدین کبھی مسکرائے نہیں. تو شادی کر رہا, یہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں, اور لاشوں پہ جب حضرت سکینہ جب رات میں امام حسین کے لاش پر لپٹ کے رو رہی ہوں گی تو اس وقت کیا منظر ہوگا؟ رات کا اندھیرا ہے, ریت ہی ریت ہے,
حضرت سکینہ، حضرت سکینہ جسے کہا جاتا ہے سلام اللہ علیہا، اپنے والد گرام کے جسم کو لپٹی ہوئی ہیں، حضرت زینب ان کو دلاسا دے رہے، وہ کیا منظر ہوگا؟ وہ سوچو کبھی، امام حسین علیہ السلام اور تمام شہیدان کربلا کے انہوں نے کپڑوں کو اتار لیے، کتنی اذیت کی بات ہے۔ ہمارے پاس اچھا خاصا آدمی بخار سے مر جاتا ہے تو ہم اس کے چہرے کو ڈھانپ دیتے ہیں، اس پہ کپڑا اڑا دیتے ہیں۔ یہاں تو شہادت کے بعد، روح پرواز ہونے کے بعد کپڑا اڑانے کے بجائے، کپڑا جو ہے نا اڑانے کے بجائے کپڑے چھین لیے گئے، برہنہ کر دیا گیا۔ وہ مبارک اجساد، وہ مبارک جسم جس کو رسول پاک چوما کرتے تھے۔ سوچو بھائی، سوچو آپ، اور یہ بھی سوچو یہ خوشیاں منانے والے یہ کس قبیل کے لوگ ہیں، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا لوگوں سے کہ پھپھی جان حضرت زینب کی اوڑھنی لال تھی، تو کسی پوچھنے والے نے کہا وہ تو موقع غم کا تھا، اوڑھنی لال کیوں تھی؟ تو امام زین العابدین نے کہا اوڑھنی تو سفیدی تھی، لیکن لاشوں کو اٹھاتے اٹھاتے ان کی اوڑھنی لال ہو گئی تھی۔ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے غم کتنا طاری تھا، اور وہ کیا حضرت زینب کی غم کو سوچو، امام زین العابدین کے غم کو سوچو۔ اور کربلا کے میدان کا یہ منظر، رات کا منظر کتنا عجیب ہوگا کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور خیمے جلا دیے گئے ہیں، پانی کا ایک بوند اہل بیت کو نہیں دیا جا رہا ہے، بچے بچیاں پیاسے ہیں، شہزادیاں، نبوت کی شہزادیاں پیاسے ہیں، ایسے عالم میں تمام لاشیں پڑے ہوئے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، ایسے میں حضرت سکینہ رو رہی ہے، تمام خیمے والے رو رہے ہیں۔ ایسے عالم کو سوچو، بھیانک رات کو یاد کرو کربلا کی، اور جسم سے سر الگ ہے، اور یزیدی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم فاتح ہو گئے، ہمیں فتح مل گئی۔ بتاؤ اس وقت غم کا اندازہ کرو، سمجھو کہ کیا غم بیتا ہے امام علی مقام کے خاندان پر، کیسا وقت تھا ہوگا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو۔ پھر یہ بھی تو حدیث پڑھو نا، حدیثاں پڑھنے والے، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں، دوپہر میں وہ جو خیلولہ فرمائی آپ 10 محرم کو، تو ایک دم روتے ہوئے اٹھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا ابھی ابھی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفیں بکھری ہوئی تھی، اور آپ کے زلف اور داڑھی بکھری ہوئی تھی، آپ کے چہرے پہ پریشانی تھی، آپ مخموم تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون تھا، اور آپ کے بال اقدس پر گرد بوسے دے رہی تھی۔ میں نے پوچھی یا رسول اللہ آپ اس پریشانی میں، آپ کے چہرے پہ یہ غم کیسے ہے، یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اے ام سلمہ، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا، 30 دن کا بھوکا پیاسا میرا خاندان کربلا میں لٹ گیا، شیشے میں یہ کربلا والوں کا خون ہے۔ سرکار آنسو بہا رہے ہیں اور تیرے کو خوشی سوجی، سرکار غم کا احساس کر رہے ہیں۔ ارے تم نہ حدیث پڑھتے، قرآن پڑھتے، کیا پڑھتے نہیں معلوم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں جا رہے تھے تو جس مقام پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوجوں کو کاٹا گیا، وہاں عذاب نازل ہوا،
تو سرکار نے اس مقام کے کنویں سے پانی لینا منع کیا اور پھر فرمایا کہ اس سے جلدی نکل جاؤ اور اپنے پر ہیبت طاری کرتے ہوئے روتے ہوئے نکل جاؤ. کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا گیا تو سرکار اتنے برسوں کے بعد بھی اس چیز کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی عذاب کو احساس کرتے ہوئے گزرو اور یہاں ٹھہرو مت, اس کنویں سے پانی مت لو. تم پڑھ رہے ہیں یہ حدیث, پھر تم کو یاد ہے کچھ؟ کیا حدیثیں پڑھتے تو کس کو بتا رہے ہیں آ کے یہاں تم بہت عالم ہے, فاضل ہے, کامل ہے, کوش بھی نہیں ہے تمہارے کوئی اہل بیت کی محبت ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر محرم میں شادی نہیں کرتی. یہ 10 محرم کا دن کربلا کے واقعات کو یاد کرنے کے رونے کا دن ہے. کربلا کی واقعات کو, یہ کربلا میں ایسے واقعات ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے خواب میں آ کر بتا رہے ہیں کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں, یہ مصیبت میرے خاندان پر گزری اور سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ کے چہرے پر پریشانی ہے اور آپ کا زلف معمبری, آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں. اب اندازہ لگاؤ کس قدر میرے آقا کو تکلیف ہوئی ہوگی. یہی نہیں, مکے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے, سرکار ان کے خواب میں بھی تشریف لے گئے اور وہیں بھی یہی تھا, سرکار کے زلف عنبری پر گرد و غبار بوسے لے رہا تھا, سرکار کی زلف, سرکار کے بال بکھرے ہوئے تھے, وہی پریشانی ایک عالم تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے, پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو کہا ہے عبداللہ ابن عباس میں کربلا سے آ رہا ہوں, میرا حسین شہید ہو گیا, میرے خاندان لٹ گیا, میری امت نے میرے بعد میرے خاندان والوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا. سرکار رو رہے تھے. تم کو سرکار کی عظمتوں کا بھی پاس نہیں ہے, تم کو کربلا والوں کا بھی پاس نہیں ہے, تم کو مولا علی کے لڑکوں کا بھی پاس نہیں ہے, تم کو فاطمۃ الزہرا کے لاڑنوں کا بھی پاس نہیں ہے, تم کو امام حسین کی شخصیت کا بھی پاس نہیں ہے. تم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں زمانے والے کو؟ سمجھو اہل بیت اطہار کی محبت ہی تمہاری مشکلوں کا حل فرمائے گی. ان مشکلوں سے نکلو. کیسے کیسے واقعات کربلا میں رونما ہوئے اور کیسی کیسی مصیبتیں کربلا کے میدان میں امام علی مقام حسین علیہ السلام نے برداشت کی ہیں اور کیسے کیسے واقعات ہوئے ہیں. یہی نہیں ہے, کربلا سے یہ لوگ ننگی پیٹوں پہ شہزادیوں کو بٹھائے, اونٹ کی لنگی پیٹوں پہ. حضرت امام زین العابدین میرے آقا, میرے امام, میرے مولا, میرے ملجا, امام زین العابدین کو لوہی کی زنجیروں سے باندھا گیا, پاب سلاسل کیا گیا. یہی نہیں, آپ کی گردن میں وزنی دار پتھر بنا گیا تاکہ آپ کا سر اٹھے نہیں, اور اونٹ کی لنگی پیٹھ پر بٹھایا گیا. تمام سیدانیوں کو, تمام مقدرات کو, تمام پاکیزہ نفوس قدسیہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو, حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو لنگی پیٹوں پہ, حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ حضرت شہر بانو, حضرت رباب کو لنگی پیٹوں پہ بٹھایا گیا. ان کی چادریں چھین لی گئی, ان کے زیورات چھین لے گئے, ان کے خیموں کو جلایا گیا اور بدنیتی سے ان کے خیموں میں گھسا گیا. یہ اشرار نے کیا, یہ یزیدیوں نے کیا, یہ جہنمیوں نے کیا, یہ کافروں نے کیا. ان کو لنگی اونٹوں کی پیٹوں پہ اٹھا کر کربلا سے لے کر کوفہ لے کے گئے, اور کوفہ لے جا کر ابن زیاد جیسے پلید کافر, دوزخی, حرامی, سور ابن زیاد, اس کے سامنے امام حسین کے سر کو تشت میں رکھا گیا, شہیدان کربلا کے سروں کو نیزے پر اچھالا گیا,
خوشی کا اظہار کیا گیا. ابن زیاد پلید کافر دوزخی حرامی. ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا پلید, اور آپ کے دندان مبارک کو, آپ کے لب مبارک کو چھڑی سے مارا میرے بھائی. یہ کیا گیا سرکار امام حسین کے سر اقدس کے ساتھ. وہ سر اقدس جو نور ہی نور ہے, وہ سر اقدس جس کو بارہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے. بارہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سر کو اپنی گود میں رکھا کرتے تھے. اس سر اقدس, ان لبوں کو جو سرکار چوستے تھے کھجور کی طرح, ان دندان کو جو سرکار بوسے دیتے تھے, ان لبوں کو, ان دندانوں کو مارا گیا. ابن زیاد نے مارا. ایک صحابی رسول تھے, وہ کھڑے کے بولے اے بدبخت وہاں سے چھڑی ہٹا, میں نے بارہا دیکھا ہے ان لبوں مبارک کو, ان دندان مبارک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسے لیا کرتے تھے. تو کہنے لگا اگر تم بوڑھے نہیں ہوتے تو میں تم کو قتل کر دیتا. اس کے بعد بھی بعض پلید دوزخی لوگ اس کے بعد بھی ابن زیاد کی, یزید کی تعریف کر رہے ہیں. جب شام کو سر مبارک لے گیا تو یزید پلید نے بھی یہی کیا. پہلے تو خوشیاں منایا, بعد میں مگرمچھ کے آنسو بہایا. یزید پلید نے بھی, یزید دوزخی نے بھی, یزید کافر نے بھی حضرت امام حسین کے سر مبارک کو چھڑی سے مارا, آپ کے ہونٹوں کو, آپ کے دندان مبارک کو چھڑی سے مارا. وہاں بھی ایک صحابی رسول اٹھے, انہوں نے کہا ہے یزید پلید میں نے بارہا ان لبوں کو, ان دندان مبارک, ان سر کو سرکار دو عالم کو بوسے دیتے دیکھا ہے, چھڑی ہٹا بدبخت. یہ معاملے ہوئے کربلا کے بعد. کربلا کے بعد بھی یزید پلید نے اپنی صفا کی, اپنی نہیں چھوڑی. ایک جملہ کہوں گا, پھر انشاءاللہ آئندہ آپ اتوار کو آئیے. اور بہت طویل واقعات ہیں یزید کے, کیا کیا بدبختانہ کارنامے ہیں, میں سناؤں گا آپ کو. اور آپ سمجھیے کہ کربلا میں کتنی مصیبتیں آئی, کیسے کیسے غم ہوئے, اور کیا کیا ہم کو جو ہے اذیتیں پہنچی ہیں. ایسے میں لوگ خوشی منا رہے ہیں, ایسے میں وہ ہو رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے یزید پلید کی بیعت نہ کر کے پورے دین کو بچا لیا. یہ احسان ہے امام حسین کا. بہت سارے لوگ اب کسی وجہ سے, بہت سارے جب بیعت کر لیے تھے, بیعت تو کیے تھے لوگ, صرف امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیعت نہیں کی, عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں بیعت کی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیعت نہیں کی, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لوگوں نے بیعت نہیں کی. باقی تمام لوگ اب جیسا ماحول چلتا نا, جیسا ہے بھائی بول کے, جو ہے بھائی بول کے آج چلاتے نا, وہ تو ہر دور میں ایسی ہوا. مال دولت حکومت ڈر خوف اس کی وجہ سے بیعت کر لیے تھے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ ہوئی, اس کے بعد یزید پلید کی جو شکل سامنے آئی, اور یزید پلید جو کر رہا تھا امام حسین پہلے ہی سمجھ گئے, اس لیے اپنا خون دے کر اسلام کو تر و تازہ کر دیا امام حسین. یہ احسان ہے عقائد امام حسین علیہ السلام کا. تو بعد میں یہ تمام لوگوں نے یزید پلید کی بیعت توڑ دی. وہ واقعات میں آپ کو آئندہ اتوار سناؤں گا. تمام لوگوں نے یزید پلید کی بیعت توڑ دی. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا, غسل الملائکہ کہا جاتا ہے حضرت حنظلہ کو. ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ فرماتے ہیں اگر ہم یزید پلید کی بیعت نہ توڑتے تو ہم کو یہ خوف تھا, یہ اندیشہ تھا کہ آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی, اس لیے ہم نے یزید پلید کی بیعت. میں اس دور کے قریب کے لوگوں کی, امام حسین کے دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ان لوگوں نے یہ اقرار کیا
کہ اگر ہم یزید پلید کی بیعت نہ توڑتے تو آسمان سے پتھر کی بارش ہوتی، ایسے عذاب نازل ہو جاتے تھے، اس لیے ہم نے یزید پلید کی بیعت توڑ دی۔ تو میرے حسین شابی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے حسین بادشاہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے حسین دین ہے کہ نہیں ہے؟ میرے حسین دین کی پناہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے حسین بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ خواجہ غریب نواز نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ میرے خواجہ پہ میری روح قربان، خواجہ نے ہمیں بتا دیا کہ حسین دین کی پناہ ہے۔ جاؤ مرد آباد، مرد آباد۔ یہ امام حسین نے ہم کو پیغام عطا فرمایا ہے۔ دوستو یہ واقعات آپ پڑھیے، یہ ایک گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سارے واقعات بیان نہیں کر جا سکتے۔ اچھے لوگوں کی کتابیں پڑھیے، کئی کتاب نہیں ملتی تو کم سے کم محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب کی آسان انداز میں حضرت نے اس غمناک واقعہ شہادت نامہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی اذیت ہے۔ میں آئندہ اتوار بتاؤں گا آپ کو کہ محدث دکن کا کیا عقیدہ تھا، حضور بحر العلوم کا کیا عقیدہ تھا، حضرت حضور بانی جامع جامعہ کا عقیدہ تھا۔ ہم بزرگوں کے کتابیں نہیں پڑھ رہے ہیں، بزرگوں کے عقائد سے ہٹ کر یا تو رافضی تفضیلی ہو جا رہے ہیں یا تو خارجی ناسبی وہابی ہو جا رہے ہیں۔ ہم نہ رافضی ہے نہ وہابی ہے نہ خارجی ہے، ہم اہل سنت الجماعت ہیں۔ ہم امام حسین کے غم کا احساس رکھتے ہیں۔ ہم امام حسین کے غم کے ایام کے دنوں میں خوشی نہیں مناتے بلکہ احساس غم کرتے ہیں۔ ہم ماتم نہیں کرتے مگر احساس غم رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔